ایسا انکشاف آپ کے سامنے رکھا جائے اور آپ کے توسط سے ہر خاص و عام کو آگاہ کیا جائے ایک ایسے انکشاف سے جو کہ میرے خیال میں کم از کم کراچی کا بچہ اس بات کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ وفاقی حکومت نے بھی سندھ کے شہروں خاص طور پر کراچی کو نظر انداز کیا، مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت نے کئی گنا آگے جا کر سندھ کے شہروں اور خاص طور پر کراچی کے ساتھ جو ظلم اور ناانصافی کی، جس تعصب کا مظاہرہ کیا، اس کے نتیجے میں گزشتہ چند سالوں میں خاص طور پر ہمارا روزگار ہم سے چھین لیا گیا۔ میں عتیق میر بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ اگر سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ کہ گزشتہ چند سالوں میں حکومتوں نے، وفاقی حکومت بالعموم اور بالخصوص صوبائی حکومت نے گزشتہ چند سالوں میں ایک سازش کے تحت، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ظلم، ناانصافی اور متعصبانہ سلوک ہمارے ساتھ کیا، اس میں سندھ کے شہروں کا اور خاص طور پہ کراچی کا روزگار چھینا، لوگوں کو بڑی تعداد میں بے روزگار کیا، لوگ ڈگریاں ہاتھوں میں لے کر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جن کا میٹرک کراچی کا ہے، جن کا ڈومیسائل کراچی کا ہے، جن کا پی آر سی کراچی کا ہے، انہیں کراچی میں سرکاری ملازمت مل جائے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ظلم اور ناانصافی اور متعصبانہ سلوک، یہ گزشتہ چند سالوں میں اس سلوک میں بہت تیزی اور شدت آئی ہے۔ تو روزگار تو پہلے ہی چلا گیا ہمارا، پھر 12 سالوں میں جس طرح صوبائی حکومت نے انفراسٹرکچر کو تباہ برباد کیا، شہری سہولتوں کے نظام کو جس طرح برباد کیا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میں اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں آج کا جو اصل موضوع ہے اس کی طرف آ رہا ہوں۔ تو روزگار چھینا ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے برسر روزگار لوگوں کا، یہاں تک کہ میڈیا بھی اس سے نہیں بچا۔ بالعموم وفاقی حکومت نے یہ سلوک کیا، اور بالخصوص شدت کے ساتھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے سندھ کے شہروں اور کراچی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو روزگار، پھر انفراسٹرکچر برباد کیا، شہروں کو تباہ کیا، کراچی کو تباہ اور برباد کیا، اور لے دے کر ہمارے پاس اگر کچھ بچا تھا تو وہ تجارت تھی اور کاروبار تھا۔ اب یہ آخری منصوبہ ہے، یہ آخری اسکیم ہے کہ کورونا اور لاک ڈاؤن کی آڑ میں اس تجارت اور کاروبار کو بھی تباہ اور برباد کر دیا جائے۔
تجارت اور کاروبار کو بھی مکمل تباہ اور برباد کر دیا جائے. جب میں نے کہا روزگار کو تباہ کیا گیا تو اس میں انفراسٹرکچر نہ بنا کر 12 سالوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے پہلے چھوٹی گھریلو صنعتوں کو تباہ کیا, سرکاری ملازمتوں اور روزگار پر پابندی لگائی. سندھ کے شہروں اور خاص طور پر کراچی کے تعلیم یافتہ نوجوانوں پر ملازمتوں کے دروازے بند کیے. تعلیم کے دروازے تو پہلے ہی بند تھے, ایک ناجائز اور غیر آئینی کوٹا سسٹم کی وجہ سے, یہ تو پہلے ہی تھا. اب اگر کچھ بچا تھا, ہر زبان بولنے والا متاثر ہوا ہے, ہر قومیت سے تعلق رکھنے والا متاثر ہوا ہے, جو سندھ کے شہروں میں رہتا ہے خاص طور پر اور کراچی میں رہتا ہے بالخصوص, اس کا نشانہ بنایا گیا ہے. کاروبار اور تجارت کو تباہ برباد کیا گیا ہے, اور جو غیر ضروری سختیاں پابندیاں لگائی گئی ہیں کورونا لاک ڈاؤن کی آڑ میں اور میرے ساتھی کم از کم اسے تسلیم نہیں کرتے. ہم کراچی کی خاص طور پر اور سندھ کی بالعموم جو تاجر برادری ہے, جو کاروباری حضرات ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم آج یہاں پر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں. اور ہو کیا رہا ہے, میں آپ جو اوقات کار پر پابندی لگائی گئی ہے اس میں چند گھنٹوں کے لیے کاروبار کھولنے کی اجازت ہے, اور محدود اوقات کار کی وجہ سے جو آخری 2 گھنٹے ہیں اس میں جتنا رش آپ تجارتی مراکز اور بازاروں میں دیکھیں گے اتنا رش آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا. تو کورونا یا کووڈ کو سب سے زیادہ موقع فراہم کیا جا رہا ہے ان رش کے اوقات کار میں, ان رش آورز میں, جب لوگ ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے سے بالکل لگے ہوئے ہوتے ہیں. بازار کے اندر, تجارتی مراکز میں, دکانوں کے باہر ایس او پیز پر عمل درآمد کرانا حکومت کا کام ہے. اگر کووڈ کے لیے سب سے اہم ایس او پی یہ ماسک ہے تو لوگوں سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ سانس لینا بند کر دیں, آپ اپنی ناک کو بند کر دیں, یہ نہیں کہا جا رہا. کہا جا رہا ہے کہ اپنی ناک کے اوپر اس ماسک کو چڑھا دیں. تو کاروبار کو بند کرنا, تجارت پہ پابندی لگانا, یہ بڑی صنعتیں تھوڑا کام کر رہی ہیں. گھریلو صنعتیں, ڈومیسٹک انڈسٹری, کاٹیج انڈسٹری پہلے ہی تباہ, سرکاری ملازمتوں میں بے روزگاری, اس میں ناانصافی, ظلم اور تعصب, اور اب اگر یہ تجارت اور کاروبار ایک آخری جائز طریقہ تھا لوگوں کے پاس کمانے کا, تو انہیں بھی کہا جا رہا اپنی دکانیں بند کرو, کاروبار تجارت بند کرو, اور اپنے بچوں کو اسٹریٹ کرائم کی تربیت دینا شروع کرو. اسٹریٹ کرائم کو فروغ دینے کا یہ بہترین انسینٹیو ہے جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے. لوگوں کو جرائم کی دنیا کی طرف, تاجروں اور کاروباری لوگوں کو جرائم کی دنیا کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. میں وفاقی حکومت کو بالعموم, این سی او سی کو بالعموم, اور بالخصوص پیپلز پارٹی اور اس کی صوبائی حکومت کو متنبہ کر رہا ہوں کہ نہ سانپ مرے گا اور لاٹھی بھی ٹوٹ جائے گی. اس عمل سے یہ نقصان ہوگا کہ کوئی کووڈ کا جو تناسب ہے
8 سے 12% اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. کووڈ اسی طرح پروان چڑھتا رہے گا, کورونا اسی طرح لوگوں کو لگتا رہے گا. حکومت کا کام تھا, ہے اور ہوگا کہ وہ ایس او پیز پر وہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرائے. اور ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے کے لیے کتنے بازار یا کتنی مارکیٹیں ہوں گی؟ عتیق میر بھائی ایک ہمارے جید تاجر رہنما ہیں, ہر خاص و عام میں قابل قبول اور معتبر ہیں. یہ بھی میرے ساتھ اس لیے ہیں کہ ہم ان کے کوس کو لے کر, پاکستان کی معیشت کے کوس کو لے کر, کراچی کے روزگار, کاروبار اور تجارت کو لے کر ہم یہاں آئے ہیں. کتنی مارکیٹیں ہوں گی؟ کل درجنوں مارکیٹیں ہیں, اور روزانہ میں کہتا ہوں ہزاروں مارکیٹیں ہوں گی. نہیں, روزانہ جو سیل ہو رہی ہیں, روزانہ سیل ہونے والی مارکیٹوں کی تعداد جو ہے وہ درجنوں ہے. ٹیمیں گشت کر رہی ہیں, وہ جہاں پر بھی کچھ رش دیکھتی ہیں اس کو سیل کر دیتی ہیں. لاکھ سے 10 لاکھ تک کا جرمانہ عائد کیا جاتا ہے. 5,000 روپے کا جرمانہ شاید جائز ہے, باقی ریٹ 50,000, لاکھ اور 10 لاکھ. مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ پابندی لگائیں, اور اس پر اگر کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو سلوک, دوہرا معیار, ڈبل سٹینڈرڈ, کہ جو خاص بازار اور مخصوص علاقوں میں بند کرانا ہے, لیکن کچھ علاقوں میں کھلے عام, سرے عام یہ بازار کھلے ہوئے. میں ان علاقوں کے نام نہیں لینا چاہتا. میں زبان کی بنیاد پر کراچی میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کہ مبادہ یہ محسوس ہو کہ میں اس تعصب کے جواب میں کوئی بات کر رہا ہوں جس کو تعصب کا نام دیا جائے. لیکن ہے, مجھے لوگوں نے میسیجز بھیجے ہیں کہ اورنگی ٹاؤن کے تمام علاقوں میں بازار سختی کے ساتھ وقت پر بند کرا دیے جاتے ہیں, لیکن کئی علاقے اورنگی اور اس کے اطراف کے ایسے ہیں. میں نام لیتا ہوں: مومن آباد, میٹروول, فرنٹیر کالونی. کچھ علاقے ہیں کہ جہاں 24 گھنٹے کاروبار کھلا ہوا ہے. میں اس پر نہ حاسد ہوں, نہ میرے اس پر تحفظات ہیں, بلکہ میں تو خود یہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے تاجر اور کاروباری بھائیوں کے ساتھ آیا ہوں یہ مطالبہ کرنے کے لیے کہ جس طرح سعودی عرب نے کورونا کا یہ توڑ نکالا ہے کہ بازار اور مارکیٹوں میں رش کو کم کرنے کے لیے, لوگوں کو سہولت دینے کے لیے کہ وہ اپنی سہولت سے بازاروں میں جائیں, دکانوں میں جائیں اور سودا سلف اور اپنی ضرورت کی چیزیں خریدیں, اپنی سہولت سے جائیں. وہ اس مجبوری میں نہ جائے کہ 1 گھنٹے بعد بازار, تجارتی مراکز بند ہونے والے ہیں, لہذا ہم رش لگائیں اور کورونا کو موقع دیں. ساری ایس او پیز کو وائلیٹ کریں, ایس او پیز کو وائلیٹ کر کے لوگوں کو بڑی تعداد میں کورونا سے متاثر ہونے دیں. یہ حکومت کی عاقبت نااندیشی, یہ حکومت کی مطلوق العنانی, یہ حکومت کی یک طرفہ سوچ, کوئی کنسلٹیشن نہیں. تاجروں کے ساتھ بیٹھتے, کمیونٹی پولیس کا نظام بناتے, کراچی کے جامعات بند ہیں, تعلیمی ادارے بند ہیں, تو چلیں ان طالب علموں کو انگیج کرتے, مارکیٹ کی انجمنوں کے ساتھ ان نوجوانوں طالب علموں کو بٹھاتے اور دائرے بنا کر بازار اور بازار کے باہر لائنیں لگاتے, پارکنگ کے لیے دور کوئی جگہ بناتے, طارق روڈ ہو, کوئی علاقہ ہو, اسے نو ٹریفک زون قرار دیتے, لیکن کاروبار کو کھلا رہنے دیتے. 24 گھنٹے کاروبار کھلا رہے. اب بجلی آپ نے پیدا نہیں کی, آپ نے جو پاور پلانٹ ہے وہ آپ نے نہیں لگائے, ڈیم آپ نے نہیں بنائے, بجلی آپ نے پیدا نہیں کی. جب آپ نے انفراسٹرکچر نہیں دیا, بجلی آپ نے نہیں دی, بجلی کا بحران ہے تو آپ رات کو کاروبار نہیں کرنے دیتے. قصور آپ کا, حکومت کا, اور اس کا بھگتان کون بھگتے؟
تاجر اور کاروباری اور صارفین جو ہیں وہ پھر کورونا کا شکار ہوں. اگر رش آور میں آئیں تو کہاں ہے حکمت, کہاں ہے دانشمندی؟ تو ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے. اپنی معیشت آپ دو دھاری تلوار کے بیچ میں ہیں. ایک طرف کورونا ہے اور دوسری طرف آپ کی بدحال معیشت ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, رمضان کا مہینہ ہے, اور لوگوں کے حالت زار کو دیکھیں آپ. علاج معالجے کی سہولتیں نہیں ہیں. تو کب تک مخیر حضرات اور سندھ کے شہروں اور بالخصوص کراچی کے نوجوان یہ جو افطار دے رہے ہیں, سحری دے رہے ہیں, راشن دے رہے ہیں, کب تک یہ کام ہوتا, کب تک ان کی بھی لمٹ ہے, کب تک یہ کام کریں گے؟ کاروبار بند, تجارت بند, تو پھر وہ مخیر حضرات کو ڈونیشن بھی کہاں سے دیں گے؟ جو راشن تقسیم ہو, جو افطار ہو, جو سحری ہو, یہ کیسے ہوگا سب کچھ؟ تو یہ بہت وہ معیشت کو تباہ کر رہی ہے, وہ ملک کو تباہ برباد کر رہی ہے, جرائم کو پروان چڑھا رہی ہے, اسٹریٹ کرائمز پروان چڑھ رہے ہیں. یہاں میرے ایک صحافی نے پریس کانفرنس سے پہلے کہا کہ تاجر برادری کی بھی ذمہ داری ہے. میں آپ کی اس بات کی حمایت کرتا ہوں کہ ہمیں زندگی کے اور ہر قومی شعبے میں اصلاحات کرنی ہیں, اور یہ گریجولی اس کام پر ہمیں لگنا ہے. سیاسی جماعتوں, ان کے کارکنوں کو, اصلاحی تحریکوں کو, میڈیا کو اس پر آرٹیکلز لکھنے. یورپ اور امریکہ کی طرح جتنا جلدی صبح کاروبار شروع کریں اور شام کو جلدی ختم کریں, ہم یہ عادت ڈالیں. یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, اس کو اس وقت نہ الجھائیں جب یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے, ایک رجحان ہو گیا ہے. بجلی آپ نے پیدا نہیں کی تو آپ کو آپ کی کوتاہیوں پر کب تک معاف کیا جائے گا بھائی؟ حکومتوں کو, چاہے سابقہ حکومت ہو چاہے موجودہ حکومت ہو, پہلے 2 جماعتوں کی باریاں لگتی تھی, اب 3 جماعتوں کی لگیں گی. بھئی یہی اب 2-3 بڑی جماعتیں رہ گئی ہیں نا. تو پہلے 2 جماعتوں کی باریاں لگتی تھی, اب 3 جماعتوں کی باریاں لگیں گی. عوام کدھر ہے, لوگ کدھر ہے, معیشت کدھر ہے, سرمایہ کاری کدھر ہے, روزگار کدھر ہے؟ تو یہ بھی کسی نہ کسی کو سوچنا ہے. یہاں پر کافی تاجر رہنما موجود ہیں. عبداللہ بٹرا صاحب آئے ہیں, جاوید شمس صاحب میرے بائیں جانب ہیں, عتیق میر بھائی میرے دائیں جانب ہیں. میری کچھ باتوں میں ضرور سیاسی رنگ آپ کو ملے گا, لیکن یہ غیر سیاسی لوگ ہیں, اور یہ جو بھی سیاسی جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہوگی یہ ان کے ساتھ ہے. یہ تو پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے تو انہیں پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو یہ آ گئے, یہاں پر کھڑے ہو گئے. ان کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کی کسی سے کوئی وابستگی نہیں ہے, لیکن ہماری ان کے ساتھ وابستگی ہے, ملک کی ان کے ساتھ وابستگی ہے, پوری قوم کا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہے. یہ روزگار دینے والے ہیں, ان کی تجارت اگر مستحکم ہوئی تو یہ چھوٹی صنعتیں لگائیں گے, چھوٹی صنعتیں کامیاب ہوئی تو بڑی صنعتیں لگائیں گے, سرمایہ کاری ہوگی, اپنی بچت میں سے سرمایہ کاری کریں گے, ویلیو ایڈیشن کریں گے. یہ ہمیں ان سے کام لینا ہے, یہ ہماری تعمیر اور ترقی کا لازمی جزء ہیں, نہ کہ ہم انہیں ہی مفلوج کر دیں, انہیں ہی دیوار سے لگا دیں اور ان کے بچوں کو کہیں کہ جو ہاتھ دینے والے ہیں یہ بھی لینے والے بن جائے. گزشتہ 1-1.25 سال میں جب سے کووڈ آیا ہے, اچھے جو مالی طور پر مستحکم تھے, جو دینے والے ہاتھ تھے, وہ لینے والے بن گئے. وہ زکوٰۃ لے رہے ہیں, وہ راشن لے رہے ہیں, ان کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. تو اب اگر مزید بیڑا غرق ہوا تو کیا ہوگا؟ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر, انہوں نے کہاں پر کمزوری کا مظاہرہ کیا؟ ان کے ہاں جب شہروں میں کووڈ آیا تو لوگ شہروں سے دیہاتوں میں چلے گئے,
तो फिर जब देहातों में फैला तो उससे बड़ी तबाही बर्बादी आई। आपके यहां कराची में आज भी सबसे कम शरह है कोविड की, ऐसा है या नहीं है? वैक्सीनेशन पर जोर दें, उसके मराकज, कोविड के टीकों की मुहिम को तेज करें, उसके नए और ज्यादा मराकज बनाएं, अपना बजट उस पर लगाएं और हर एज ग्रुप 60 साल फिर 50 साल पर आ गए, 40 साल 30 साल वालों को भी कोविड का टीका लगना चाहिए। यह हुकूमत की जिम्मेदारी है और उसकी आगाही दे, उसकी अहमियत से आगाह करें, यह हुकूमत का काम है। बाजारों में भी एसओपीज की रेगुलेशन हुकूमत का काम है। मार्केट की अंजुमनें, मार्केट की तंजीमें, बाजारों और ताजिरों की तंजीमें ताउन करने के लिए तैयार हैं। इनके साथ बैठें, कैसे एसओपीज पर अमल दरामद होगा। जो ग्राहक आ रहे हैं वो एसओपीज पर कैसे अमल दरामद करेंगे, मास्क पहनकर कैसे आएंगे। लेकिन मास्क पहनने का कह सकते हैं, नाक बंद करने का नहीं कह सकते हैं। कारोबार को रेगुलेट कर सकते हैं, कारोबार में बद एहतियाती को रोक सकते हैं, लेकिन कारोबार को बंद करने का हुक्म देना यह हुकूमत का काम नहीं है। फिर अगर ये कारोबारी और ताजिर बरादरी बिफर गई और ये अलम बगावत अगर इन्होंने बुलंद कर लिया और इन्होंने हुकूमत की रिट को, अमलदारी को मानने से इनकार कर दिया, टैक्स देने से इनकार कर दिया, हुकूमत की पाबंदियों को मानने से इनकार कर दिया, तो ये एक और मैं समझता हूं कि इंतजामिया और हुकूमत के लिए प्रॉब्लम होगा। फिर जो हुकूमत और इंतजामिया का रवैया है, ये एक अहम नुक्ता है, वो भी इंतहाई मुतासिबाना है, एलियंस की तरह का है। सैयारे की मखलूक आई हो और किसी और सैयारे की मखलूक के साथ एक अजीब बेगानों जैसा सलूक किया जा रहा है कि जैसे कराची वाले तो उनके कुछ लगते ही नहीं है, उनके साथ तो कहीं आपकी कोई निस्बत ही नहीं है, उनके साथ मुतासिबाना सलूक हो रहा है। जो डीसीज हैं, एसीज हैं, डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, मैं कमिश्नर कराची से कहता हूं कि वो अपने लोगों को देखें। आईजी सिंध और जो सीसीपीओ कराची हैं या डीआईजी जो है मुख्तलिफ, मैं उनसे कहता हूं कि वो अपने पुलिस एहलकारों को, थानेदारों को लगाम दें। उन्होंने जिस तरह वो छप्पड़ फाड़ कर रिश्वतें ले रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं दोनों हाथों से, ये कोई कराची की माशरत पर इसका अच्छा असर नहीं हो रहा। तिजारत और कारोबार तो तबाह हो रहा है। इसमें लसानी तफरीक का पहलू भी सामने आ रहा है कि अगर जबरदस्ती का, जबर का कानून नाफिज करने वाला कोई और जबान बोलता है और जिस पर ये जबर लागू हो रहा है वो कोई और जबान बोलने वाले हैं, तो फिर इसका एक अलग असर हो रहा है कराची की माशरत पर। आप इंतजामिया में देख लें कौन है, कहां के लोग हैं, पुलिस में देख लें कहां के लोग हैं, कौन लोग हैं। इसी तरह हर सरकारी महकमे में देख लें, जो सूबाई महकमे है वहां पर आप कलर देख लें, आपको एक कलर के लोग नजर आएंगे। मेरा सिंधी बोलने वाले भाइयों से कोई जाती मेरी पुरखाश नहीं है, मेरे भाई हैं। सिंधी बोलने वाली बेटियां मेरी बेटियां हैं, सिंधी बोलने वाले बेटे मेरे बेटे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग मेरी माएँ हैं। उनकी इज्जत एहतराम मेरे सर आंखों पर। लेकिन उनके अफसरान जब कराची और सिंध के शहरों के कोटे पर भी अगर तायुनात हो जाते हैं, नौकरियां लेकर आ जाते हैं और फिर आने के बाद उनका सुलूक एलियंस जैसा है, एलिनेट करते हैं, एहसास महरूमी और बेगानगी को बढ़ाते हैं, तो ये एक और तबाही का दरवाजा हम खोल रहे हैं, एक और मुनाफरत का बीज बो रहे हैं। और जब तासुब का बीज बोएंगे तो उसके जवाब में भी तासुब का दरख्त उगेगा, तासुब के फल उगेंगे उसमें से। अगर आपका सुलूक मयाना रवि का नहीं है, इतदाल का नहीं है, बेगानों का है, तो उसका नुकसान आज तो जिन पर ये सुलूक है उनके साथ हो रहा है, कल ये नुकसान आपको भी पहुंचेगा।
اس سے بلا وجہ کی نفرت اور تعصب کی آگ بھڑکتی ہے. ہم اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آئے ہیں, آپ کو سمجھانے آئے ہیں, آپ کو واسطہ دینے آئے ہیں کہ اللہ کا واسطہ اپنے سلوک کو ٹھیک رکھیں, اپنے رویوں کو ٹھیک رکھیں. جو میرے پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں, پولیس کے اہلکار ہیں, جو انتظامیہ کے افسران اور اہلکار ہیں, میں ان سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ اپنے سلوک اور رویوں کو ٹھیک کریں. اگر چالان دینا بھی ہے تو اتنا دیں جتنا چالان آفیشلی بنتا ہے. اپنی مرضی سے 1-1 لاکھ 10-10 لاکھ 50-50 ہزار کا چالان, اب یہ ظلم اور زیادتی ہم سے برداشت نہیں ہوگی. اور اس سے عام شہریوں میں بھی اچھا تاثر نہیں آ رہا. ڈرے اس وقت سے جب کاروباری اور جو تاجر حضرات ہیں, تاجر حضرات اور کاروباری طبقے کے ساتھ کراچی کے نوجوان اور کراچی کے شہری, حیدرآباد اور سکر کے نوجوان اور حیدرآباد کے سکر اور شہری ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور سڑکوں پر نکلیں. وارننگ دیتا ہوں, متنبہ کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے یک طرفہ فیصلے بند کریں, اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں. یہ رمضان کا مہینہ ہے, پورے سال میں اگر نقصان ہوا ہے, کپڑے کا کاروبار, ملبوسات کا کاروبار, چوڑیوں کا, جوتوں کا, چپل کا, کچھ کاروبار ایسے ہیں جو اسی مہینے میں چلتے ہیں. چند دن رہ گئے ہیں, SOPs پر عمل درآمد کرائیں. ایک دکان پر رش نہیں ہونا چاہیے, مارکیٹ کے اندر رش نہیں ہونا چاہیے, مارکیٹ کے باہر رش نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے کراچی کے نوجوانوں, طالب علموں, ان کی خدمات حاصل کریں, ان کو مارکیٹ کے انجمنوں کے ساتھ بٹھائیں اور باہر کھڑا کریں, دائرے بنائیں, لائن میں لوگ کھڑے ہوں, پارکنگ کی کوئی جگہ مختص کریں, وہاں پر پارکنگ ہو, وہاں سے لوگ پیدل چل کر آئیں. یہ طریقے نکالیں. کاروبار بند کرنا یہ حل نہیں ہے مسئلے کا, تجارت پر پابندی لگانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل SOPs پر عمل درآمد کرانا. کیسے کرانا, اس کو کیسے ریگولیٹ کرنا, احتیاط کا درس کیسے دینا, یہ کام کرنا ہے. ناک بند کرنے سے کورونا سے نہیں بچا جا سکتا, ماسک پہننے سے بچا جا سکتا ہے. تو ماسک پہنا جائے, ناک نہ بند کرائی جائے لوگوں کی, کاروبار نہ بند کرایا جائے, SOPs پر عمل درآمد کرایا جائے. یہ ہے آج جو میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں. کوئی سوال ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. کوئی بات اگر رہ گئی ہو آپ کہنا چاہیے. ایک چھوٹے تاجر جو ٹھیلے والے ہیں, ان کے ساتھ بھی, ان پر بھی ایک عذاب ڈھایا جا رہا ہے. ایک قیامت صغریٰ ہے, اور یہ اسسٹنٹ کمشنر کے لیول پر ہو رہا ہے, یہ AC کے لیول پر. کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. کراچی کے دعوے دار, شہروں کی سیاست کرنے والے سب خاموش ہیں. تو مجھے پھر مجبور ہو کر باہر آنا. نہیں, 24 گھنٹے کاروبار کھلا رہے ہیں. رات کو 12 بجے تک تو کم از کم کھلنا چاہیے کاروبار ہے. سحری تک کھولے. جب سعودی عرب میں ہو سکتا تو آپ بھی کر سکتے ہیں. بجلی کی شارٹیج کو کہیں نہ کہیں سے پورا کر لیں گے, اور اپنے تاجر بھائیوں سے بھی کہیں گے کہ بھائی جو غیر ضروری بجلی استعمال ہو رہی اس کو بھی کم کریں. لیکن تجارت اور کاروبار کھلنا چاہیے, اس کے آورز اور اوقات کار میں اضافہ ہونا چاہیے. اور یہ جو ٹھیلے والوں کے ساتھ, ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ تو انتہا ہے ظلم کی, یہ بند ہونا چاہیے. ACs کے لیول پر بیگانوں کا سلوک, جسے لوگ تعصب کا رنگ دے سکتے ہیں, منافرت بڑھ رہی ہے. اگر یہ نفرتیں بڑھی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. میں سے متنبہ کر سکتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم مسئلے پر انہوں نے کراچی کا نوحہ پڑھا. تاجروں کے حق میں جو بات کی, انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ, بڑی جرات کے ساتھ مسائل بھی بیان کیے, ان کا حل بھی پیش کر دیا. میں ایک تاجر نمائندگی کی حیثیت سے حکومت وقت سے صرف یہ استدعا کروں گا کہ یہ شہر پرآشوب, یہ شہر مسائل و مشکلات, یہ شہر یتامہ پورے ملک کو پال رہا ہے. اس کی معیشت میں جان ہوگی تو ملک کا معاشی مستقبل بھی آگے بڑھے گا.
اسے معاشی ہب ساری دنیا تسلیم کرتی ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ سال کا سب سے بڑا سیزن جس میں لوگ اپنی بچوں کی عید کی خوشیاں بھی مناتے ہیں جو کہ ان کا حق ہے, اور ساری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورونا کے باوجود لوگوں نے تہوار منائے, اور یہ لوگوں کا حق ہے. کورونا کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا اعصابی مسائل کا شکار ہو جائے. جس طرح حکومت پاکستان نے عوام کو, تاجروں کو ذہنی مریض بنا دیا. یہ کیسا بیان ہے جو اسد عمر کا تھا کہ عید سے پہلے آپ عید کی شاپنگ کر لیں, اس کے بعد سب کچھ بند کر دیا جائے گا. اس کے بعد پینک دیکھیں آپ مارکیٹوں میں, کس طرح مائیں بچوں کو لے کے در بدر ہیں, کس طرح ایک ہجوم امڈ آیا ہے. اسے کون قابو کرے گا؟ پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ ان خریداروں نے ماسک نہیں پہنا, انہوں نے SOPs کا خیال نہیں کیا, تاجر انہیں روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے. مارکیٹیں جس بے دردی کے ساتھ, جس ظلم و زیادتی کے ساتھ سیل کی جا رہی ہیں, میں نے ایسا ظلم کراچی میں نہیں دیکھا. یہ کیسا شہر ہے کہ اسے ملک کو پالنے کی سزا ملتی ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسے تاجر ہیں جن کے ساتھ انصاف کم اور ظلم زیادہ ہوتا ہے؟ میں حیران ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا دیں ملک میں. جب بھی کوئی بحران آتا ہے, جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے, یہی شہر ہے جو اپنے دلوں کو کشادہ کرتا ہے. مواقع کھو کر آپ ان غریبوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں جو ہمارے آسرے پہ بیٹھے ہیں. اس لیے میں مختصراً یہ بات کہوں گا کہ یہ قطعاً غلط حکمت عملی ہے. یہ NCOC کے جتنے بھی فیصلے ہیں یہ معیشت کش ہیں, یہ قطعاً ملک کے مفاد میں نہیں ہے. آپ ایک کورونا کی بات کرتے ہیں, ساری دنیا نے کورونا پہ قابو پایا ہے. دنیا چونکہ آن لائن بزنس کی کے رش کو کنٹرول کر لیا گیا ہے, لیکن ہمیں موقع تو دیں کہ جب تک ہم آن لائن سیٹ ہو جائیں, جب تک ہم دنیا کے جدید کاروباری طریقوں کو اختیار نہ کر لیں, کم از کم ہمیں اتنا موقع دیں کہ سال کا یہ جو بہترین سیزن ہے لوگ خوشیاں منا سکیں, لوگوں کے بچے ہنس کھیل لیں, لوگوں کو گھروں میں محدود کر کے, گھروں میں محصور کر کے. آپ کون سا یہ کام کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت سندھ کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ظلم زیادتی, یہ جتنے بھی مجسٹریٹس ہیں انہیں روکا جائے. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے کہ آپ کے پاس کمانے کے لیے تو وقت ہے ہی نہیں. 5 بجے 6 بجے تک مارکیٹیں آپ بند کروا دیں, اور اس کے بعد جب رش ہو تو مارکیٹوں کو سیل کر دیں. 3 دن کے لیے مارکیٹیں سیل کر دی جاتی ہیں. تو اس اتنے مختصر وقت میں جرمانہ بھرنے کے بعد, کاروبار تباہ کرنے کے بعد کیا وقت رہ جاتا ہے؟ اب بھی ہوش کے ناخن لیں. اگر کراچی کی معیشت برباد ہو گئی, اس ملک میں جو محصولات کا ایک معقول اور مناسب حصہ جو کراچی دیتا ہے, آپ اس سے محروم ہو جائیں گے. آپ پھر قرضوں کی طرف جائیں گے, آپ پھر مسائل و مشکلات کی طرف جائیں گے. کراچی کا معاشی گلا نہ گھونٹیے, کراچی کو کام کرنے دیجئے. یہ چند روز ہیں, اس کے بعد آپ سختیاں کر لیجئے, لیکن اس وقت 50 ارب سے زائد لوگوں نے سرمایہ کاری کی ہے, گوڈاؤنز بھرے ہوئے ہیں, دکانوں پہ مال بھرا ہے. یہ ہم کس کو بیچیں گے؟ وقت گزر گیا, سیزن چلا گیا, یہ سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا. کارخانے دار وہ مقروض ہو جائیں گے خام مال بیچنے والوں کے, اور دکان ریٹیلر یہ مقروض ہو جائیں گے کارخانے داروں کے. یہ سلسلہ پچھلے 2 ماہ کے لاک ڈاؤن سے چلا ہے. آج تک لوگ اپنی زندگی, کاروباری زندگی کو بحال نہیں کر سکے. اس لیے مزید تباہی نہ کیجئے. آپ خود تسلیم کرتے ہیں, وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ میں سخت لاک ڈاؤن کے اس لیے خلاف ہوں کہ مجھے پتہ ہے میرے ملک کی معاشی حالت کیا ہے, میرے ملک میں غریبوں کی تعداد کیا ہے, خط غربت کی لکیر سے نیچے کتنے % لوگ ہیں. تو پھر یہ سب کچھ جانتے بوجھتے آپ اس طرح کے ایک عاقبت ناندیش یہ فیصلے کریں گے تو آپ کیسی حکومت ہیں؟ یہ گڈ گورننس نہیں ہے, یہ تباہی ہے. یہ پاکستان کے مستقبل کا میں سمجھتا ہوں کہ خوشحالی کا گلا گھونٹنے والی بات ہے. اس لیے ہوش کے ناخن لیجئے. اور یہ جو 8 تاریخ سے آپ 9 چھٹیاں کرنے چلے ہیں, آپ نے قائد اعظم کے خوابوں پر بھی آپ نے ایک سوال اٹھا دیا
کہ جو کہتے تھے کہ پاکستان آگے صرف اس صورت میں جا سکتا ہے کہ آپ لوگ اس اصول کو اپنائیں کہ کام کام اور صرف کام. لیکن یہ کیسی حکومت ہے جنہوں نے ایسے فیصلے کیے کہ جن کا مطلب یہ ہے کہ آرام آرام اور صرف آرام. آپ ایک مفلوق الحال قوم ہے, اس کے ہی فیصلے یہ نہیں ہیں. اس لیے خدا را ہوش کے ناخن دیجئے اور اپنے فیصلوں کو بہتر کیجئے, فیصلہ سازی میں معیار پیدا کیجئے. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید شمس, صدر کراچی انجمن تاجران سندھ. بہت شکر گزار ہوں آپ تمام صحافی حضرات کا کہ آپ نے وقت دیا, اور جناب فاروق ستار صاحب کا, MKM بھالی کمیٹی کے تمام اراکین کا, کہ کراچی کے نوحہ پڑھنے کے لیے انہوں نے اپنا وقت نکالا اور اس درد کو آپ تک پہنچایا. بات صرف مختصر سی اتنی ہے کہ کراچی تمام اکائیوں کا شہر ہے. پاکستان بھر کے تمام چھوٹے بڑے لوگ اس شہر میں آ کے اپنا روزگار, اپنے بچوں کی زندگیوں کے سلسلے کو جاری رکھنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. لیکن افسوسناک صورتحال ہے کہ اس بار کووڈ کے اندر حکومت سندھ نے تاجروں کو بالکل اسٹیک ہولڈر ماننے سے انکار کر دیا. اپنے جبری فیصلوں سے کراچی کی تاجر برادری کو ایک سائڈ پہ لگا دیا ہے. آپ کراچی کے تمام علاقوں میں چلے جائیں, لانڈی, ملیر, کورنگی, اورنگی, لیاقت آباد, ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے دیگر علاقے, جوڑیا بازار کے سائیڈوں میں, رنچو لائن, جنا مارکیٹ اور دیگر مراکز پہ آپ جائیں, وہاں وہ لوگ ملیں گے جن کی کل کائنات دکان میں 1 لاکھ سوا لاکھ روپے کی مالیت ہوتی ہے. وہ روز 1800 روپے کماتے ہیں. اگر آپ 3 دن ان کی مارکیٹیں سیل کرتے ہیں تو 3600 روپے کا ان کا نقصان ہے. ان کے بچوں کی فیس ہے تو دور کی بات, کھانے کے لیے, دودھ کے لیے پیسے نہیں ہوتے. لوگ ہمیں فون کرتے ہیں, انہیں فون کرتے ہیں, آپ لوگوں تک رابطہ کرتے ہیں. خدا کے واسطے سندھ گورنمنٹ ہماری اس تکلیف کو برداشت کرے. ہم نہ سیاسی عزائم رکھتے ہیں, نہ ہمارے کوئی سیاسی عزائم تھے, لیکن کراچی کا تاجر اگر آگے جا کر ملک کی حفاظت کے لیے, وقت کے لیے, زندگیوں کے لیے اپنا وقت ضائع کرتا ہے یا ملک کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ صرف اس لیے کہ کراچی تمام لوگوں کا شہر ہے, تمام اکائیوں کا شہر ہے. تو ان اکائیوں کو بجائے الگ الگ کرنے کے سندھ حکومت اگلا قدم اٹھائے. 8 تاریخ سے ہونے والی چھٹیوں کو انجمن تاجران سندھ کراچی سے کشمور تک مسترد کرتی ہے. تمام تاجر برادری اس مسترد فیصلے کو نہیں مانتی. ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نئے فیصلے کریں, چاند رات تک بازار کھولنے کی اجازت دیجئے, کاروباری مراکز کو دیر تک کھولیے, جتنا دیر تک آپ کھول سکتے ہیں. SOPs پر ہم عمل کریں گے, اور پلیز ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اب تک کہ کوئی مارکیٹ سیل نہ کی جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ SOPs کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے, کوئی ایسا عمل ہو رہا ہے جس سے SOPs پہ عمل نہیں کیا جا رہا, آپ وہاں چھوٹے جرمانے کریں, 2, 4, 5 ہزار روپے, تاکہ وہ دکاندار دے کے اگلے دن اس پہ اعتماد کرے. گھر